بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جنگ بدر اور جنگ احد میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ آپ تنہا دشمن کے لشکر میں گھس جایا کرتے تھے اور ان کے بہادر ترین سپاہیوں سے تنہا اکیلے مقابلہ کرتے اور ان کو واصل جہنم کرتے تھے، جس کی ایک مشہور مثال خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑنے والی ہے۔ یعنی جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تو آپ نے قلعے کے دروازے کو اپنے دست اقدس سے اکھاڑ کر دور پھینک دیا تھا، جس کو بعد میں اٹھانے کے لیے 70 آدمیوں کی ضرورت پیش آئی تھی۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے، وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں، ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد، ہر غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ ایک ہی ہستی نظر آتی تھی، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جنگ میں شرکت سے روکا اور انہیں فرمایا کہ تم میرے نائب بن کر مدینہ میں رکو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افسردہ ہو گئے اور وہ کسی بھی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے جنگ میں جانے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کیا اور مدینہ میں رکے۔ خیر، مشرکین مکہ کو حضرت علی سے جتنا خطرہ اور خوف محسوس ہوتا تھا، اتنا خطرہ اور خوف تو وہ مسلمانوں کے پورے لشکر سے محسوس نہ کرتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے ایک اجلاس بلایا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بندوبست کرنے کے بارے میں سازشیں کرنی شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کون ہے جو حضرت علی کے مقابلے میں جائے اور انہیں قتل کرے۔ ابن طبری کی روایت ہے کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں اور بہادر اور جرح سپہ سالاروں میں سے کوئی بھی حامی نہ بھر سکا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرے۔ محترم ساتھیو، جنگ خندق سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے اور اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے مشرکین مکہ سے کس شخص کو تیار کیا اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ یہ واقعہ غزوہ خندق کا ایک اہم واقعہ ہے اور اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مشرکین اور احزاب میں شامل تمام قبائل کے جنگجوؤں کی تو تعداد 10,000 تک پہنچتی تھی۔ امام باقر کے مطابق قریش اور ان کے حلیفوں کے مشترکہ لشکر میں 4,000 افراد شامل تھے، جن کے پاس 300 گھوڑے اور 1,500 اونٹ تھے۔ بعض ماخذ و منابع میں بیان ہوا ہے کہ قریش، غطفان، سلیم، اسد، اشجع، کریزہ، نفیر و دیگر یہودیوں کا لشکر مجموعی طور پر 24,000 افراد پر مشتمل تھا۔ بہرحال مشرکین اور یہودیوں کے اس اتحاد سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ اسی بنا پر رسول اللہ نے عمر بن عبدود کی للکار کے بعد علی علیہ السلام کے میدان میں آنے پر فرمایا، آج پورا ایمان پورے شرک کے مقابلے میں آیا ہے۔
جبکہ دوسری طرف سے بعض مورخین نے مسلم مجاہدین کی تعداد صرف 3000 بتائی ہے۔ ابن یعقوبی نے مسلمانوں کی تعداد 700 بیان کی ہے۔ قبیلہ خزاع رسول اللہ کے حلیفوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس قبیلے کے بعض افراد نے آپ کو مشرکین کے ارادے سے آگاہ کیا تو آپ نے مدینہ میں دشمن کی مزاحمت کرنے یا پھر شہر سے نکل کر مقابلہ کرنے کے بارے میں لوگوں سے صلاح مشورے کیے۔ سلمان فارسی نے عرض کیا، ملک فارس میں دشمن کے سواروں کی جانب سے خطرہ محسوس کرتے تھے تو اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ اہلیان مدینہ کو یاد تھا کہ رسول خدا نے جنگ احد میں انہیں شہر میں رہ کر دفاع کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ آپ کا مشورہ نہ مان کر اس جنگ میں شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے شہر میں رہ کر دفاع کرنے کا فیصلہ کیا اور سلمان فارسی کی خندق کھودنے کی تجویز سے اتفاق کیا۔ خندق کھودنا اس زمانے تک عربوں میں رائج نہ تھا اور چنانچہ خندق مسلمانوں اور مشرکین کی حیرت کا سبب بنی۔ دوسری طرف سے مسلمانوں کا لشکر رسول اللہ کی قیادت میں کوہ صلہ کے دامن میں تعینات تھا اور آپ نے مسلمانوں کے بچوں اور خواتین کو مدینے کے قلعوں میں بسایا۔ اسی معرکے میں عمر بن عبدود بھی خاص طور پر سیدنا علی کے لیے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ اس کی شجاعت زبان زدِ خاص و عام تھی اور 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک سالم اونٹ کھا کر اپنے دن کا آغاز کرتا تھا۔ کفار جب حملے کے لیے آگے بڑھے تو خندق دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ یہ ان کے لیے بالکل ایک نیا تجربہ تھا۔ اب وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ خندق کے ایک تنگ حصے کو پھلانگنے میں کامیاب ہوئے۔ مولا علی اور چند دوسرے مسلمانوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ عمر بن عبدود جو جنگ بدر میں زخمی ہوا تھا اور جنگ احد میں شرکت نہیں کر سکا تھا، اس جنگ میں پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا۔ وہ رجز خوانی کرتا ہوا مبارز طلبی کر رہا تھا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں اترے۔ حضرت علی لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن رسول خدا نے آپ کو رکنے کا حکم دیا تاکہ شاید کوئی دوسرا مسلمان اٹھے۔ مسلمانوں نے عمر بن عبدود اور اس کے ساتھ آنے والے دلیروں کے خوف سے چپ سادھ لی تھی اور کوئی بھی رضاکارانہ طور پر عمر بن عبدود کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بات طویل ہوئی تو عمر بن عبدود نے نہایت غرور و تکبر کے ساتھ کہا، میری آواز مبارز طلبی کرتے کرتے بیٹھ گئی۔ مبارز طلبی ایک جنگ اصلاح کو کہتے ہیں جس میں ایک جنگجو دوسرے جنگجو کے ساتھ تن تنہا مقابلہ کرتا ہے۔ چنانچہ جب 3 مرتبہ مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارنے کے باوجود اور کوئی نہ اٹھا تو سیدنا علی رسول اللہ کے اذن سے جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جتنی بار بھی اس نے مسلمانوں کو للکارا، ہر دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بازو پکڑ کر بٹھا لیا کہ شاید کوئی اور صحابی مقابلے کے لیے اٹھے، مگر جب ہر بار کوئی نہ اٹھا تو پیغمبر اسلام نے اپنا امامہ اٹھا کر علی کے سر پر رکھا اور اپنی تلوار بھی عطا کی اور انہیں جنگ کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے اور عمر بن عبدود کے سامنے ٹھہرے اور فرمایا، اسلام قبول کرو یا جنگ ترک کر کے واپس چلے جاؤ۔ عمر بن عبدود نے دونوں تجاویز مسترد کر دی۔ چنانچہ ان کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا اور علی نے عمر بن عبدود کے وار کو ڈھال کے ذریعے روک لیا اور پھر ایک ضرب لگا کر اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر عمر کے ساتھی فرار ہو گئے۔ علی نے اس کامیابی پر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور بعد ازاں نوفل بن عبداللہ کو جو خندق کی گزرگاہ میں پھنس چکا تھا اسے بھی مختصر سی جنگ کے بعد ہلاک کر دیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی کا یہ اقدام جو عمر کے قتل پر ختم ہوا، جنگ میں اسلام کی فتح و نصرت اور کفار کی شکست میں اس قدر مؤثر تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے روز علی کی ایک ضربت ثقلین
جن و انس کی عبادت سے افضل و برتر ہے۔ حاکم نشابوری نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، عمر کے ساتھ علی کی جنگ میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل و برتر تھی، اور عمر کی للکار کے بعد علی کے میدان میں آنے پر فرمایا، آج پورا ایمان پورے شرک کے مقابلے میں آیا ہے۔ جنگ خندق میں احزاب کی شکست اور واپسی مشرکین کے لیے بہت بھاری نقصان سمجھی جاتی تھی، جس کے بعد نہ صرف ان پر ہر قسم کی لشکر کشی کا امکان سلب ہوا، بلکہ مدینہ میں اسلامی حکومت کی طاقت اور استحکام میں زبردست اضافہ ہوا۔ اسی بنا پر پیغمبر خدا نے علی کے ہاتھوں عمر بن عبدود کے مارے جانے کے بعد یا مشرکین کی ہزیمت کے 2 یا 3 دن کے بعد فرمایا، آج کے بعد ہم ان سے لڑیں گے اور وہ ہمارے ساتھ لڑیں گے، اور ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کے ہاتھوں فتح مکہ کے اسباب فراہم کر دیے۔